بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غفور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ سوال ہے جانشین عمران خان۔ عمران خان کا جانشین کون ہوگا؟ یہ میڈیا میں سوال پیدا کیسے ہوا؟ 5 ستمبر کو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک کالم لکھا جانشین عمران خان۔ اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی۔ اگرچہ میڈیا میں زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا، عموماً یہی بات کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے، وہ لیڈر ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ کون بنے گا جانشین عمران خان، چونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، پارٹی کس نے چلانی ہے۔ اور پہلے بھی خبر آئی تھی، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نئی پارٹی بنائی جائے، رجسٹر کروائی جائے، تو لہٰذا جو بھی نئی پارٹی بنے گی تحریک انصاف، جو بھی نام اس کا ہوگا، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ 3 نام زیر غور ہیں یا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ ایک امراض سعید، دوسرے شاہ محمد قریشی اور تیسرے علیمہ خان۔ کل سوالات ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ امراض سعید کو عمران خان اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ نمبر 1۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ شاہ محمد قریشی تحریک انصاف میں کیوں شامل ہوئے تھے اور کس کی دعوت میں شامل ہوئے تھے؟ اور نمبر 3، علیمہ خان صاحبہ کی سیاست میں آنے کی تمنا کب سے اور اب وہ سیاست باقاعدہ کر رہی ہیں 2 سال سے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹائم معروضی حالات کے مطابق علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی جانشین عملی طور پر بن چکی ہیں؟ یہ 3-4 سوالات ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو کالم ہے اس کے کچھ نکات میں پوری وضاحت کروں گا آپ سے۔ اس میں میری اپنی ذاتی رائے کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کالم لکھا ہے اور تقریباً تحریک انصاف کی پوری ہسٹری انہوں نے بیان کر دی ہے، اور اس میں ان سب سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی گفتگو پر میں آؤں جو انہوں نے کالم لکھا ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو مل سکے۔ میرا جو چینل ہے پاور اینڈ پولیٹکس، یہ ہرگز روٹین کی خبروں کی تبصرے پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاور کیا ہوتی ہے اور پولیٹکس کیا ہوتی ہے۔ ملک میں ایک نظام ہوتا ہے جس کے تحت یہ سب کاروباری زندگی چلتا ہے۔ تو پاکستان ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ اس نظام کے تحت عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں۔ 2018 میں عمران خان صاحب اس نظام میں جیل پرائم منسٹر تھے اور شہباز شریف اور نواز شریف جیل میں تھے۔ یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ اب ہم آتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی کالم کے اوپر۔ مارچ 2023 میں عمران خان نے جب امراض سعید کو ممکنہ جانشین بنایا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ امراض صاحب کو جانشین بنانا چاہتے تھے، بلکہ عمران خان صاحب شاہ محمد قریشی کو معزول کرنا چاہ رہے تھے۔ آگے ایک بات لکھتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہ جو جماعت مقبول ہوتی ہے اس کی تنظیم سازی نہیں ہوتی، اور جو منظم جماعت ہو وہ مقبول زیادہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے 2 مثالیں دیں، 70 کی دائمی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر میں علیحدہ گفتگو کروں گا کبھی موقع ملا کہ مقبولیت اور تنظیم سازی کا کیا کردار ہوتا ہے جماعت میں۔ خیر یہ علیحدہ موضوع ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ 2002 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا میاں والی سے، اس کی کمپین کے لیے مجھے میاں والی منتقل ہونا پڑا اور سال بھر کی میں نے محنت کی اور اس طریقے سے عمران خان MNA بن گئے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ جس طرح تم نے مجھے الیکشن جتوایا ہے اسی طریقے سے پارٹی کو منظم کرو۔ چونکہ میرا پس منظر اسلامی جمعیت طلبہ کا تھا، اس لیے مجھے تحریکوں کا پتہ تھا اور تنظیم سازی کا پتہ تھا، لیکن یہ بات صحیح ثابت ہے کہ سچ بات ہے کہ تحریک انصاف ایک منظم جماعت نہیں بن سکی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اول روز سے تحریک انصاف کی منظم جماعت نہیں تھی، مقبول سیاسی پارٹی ضرور تھی، تنظیم ہمیشہ ابتر سے ابتر رہی۔ عمران خان صاحب کبھی بھی جانشین کے بارے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں
یہ حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ معلوم نہیں. ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا رہا جماعت کے اندر کہ دوسرا نمبر کا لیڈر کون ہوگا. یعنی مرکزی لیڈر تو عمران خان صاحب ہیں، بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، لیڈر ہیں، جنہوں نے جماعت بنیاد رکھی. یہ تو جانشین تو کوئی ہوتا ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا جواب کبھی عمران خان صاحب نے نہیں دیا. پھر 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں جلسہ ہوتا ہے. جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مقبول کامیاب جلسہ ہوا. لیکن اس کے بعد باوجود پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈر تحریک انصاف میں نہیں آ رہے تھے. پھر ایک طویل نشست کے بعد ایک فہرست تیار کی گئی اور یہ بڑے بڑے سیاسی رابطے کا فیصلہ کیا گیا. تو حفیظ الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پھر مختلف لوگوں سے ملنا شروع کر دیا. تو پھر ایک نمایاں نام شاہ قریشی صاحب کا نظر آیا یا ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے گھر میں پہنچ گیا دعوت لے کر. اور گھنٹوں یعنی ان سے بحث مباحثے کے بعد، ان کو قائل کرنے کے بعد، وہ اس شرط پر راضی ہوئے کہ میں تحریک انصاف میں آؤں گا لیکن نمبر 2 لیڈر بن کر. یعنی مجھے عمران خان کا جانشین بنایا جائے. یہ موقف تھا شاہ قریشی صاحب کا. خیر اب حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو یہ ٹاسک لیا ہوا تھا کہ بڑے لیڈر کو شامل کرنا ہے، تو میں نے کیا کیا، فیصلہ کر لیا کہ آپ وائس چیئرمین ہوں گے. اگرچہ عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ شاہ قریشی صاحب کو پنجاب تک محدود رکھا جائے گا، لیکن جب ان کو وائس چیئرمین بنا دیا تو بہرحال جو ہے شروع میں تو عمران خان صاحب تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے لیکن وہ مان گئے. یہ ہے شاہ قریشی کہ کیسے شامل ہوئے تحریک انصاف میں اور ان کیوں شامل ہوئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ کیا تحریک انصاف نے اور 2011 تک ایک خلا تھا. چونکہ 2008 کے الیکشن کے بعد چونکہ مرکز میں اور پنجاب میں مسلم نون اور پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کر رہی تھی، ڈیفینیٹلی بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا. وہ 2011 میں جب جلسہ ہوا تو بہت بڑا جلسہ ہوا اور وہ کامیاب ہوا اور اس کے بعد ایک خلا تحریک انصاف نے فل کر لیا. اور یہ ایک فطری بات تھی کہ ظاہر جب خلا پیدا ہوتا ہے دوسری جماعت فل کرتی ہے، اور ایک اچھا موقع مل گیا عمران خان صاحب کو. یہ بات وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی سرشت میں غیر سیاسی ہونا تھا. 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے بہنوں کی سیاست سے لا تعلقی سمجھ میں آتی ہے. یعنی 30 اکتوبر 2011 سے پہلے بہنیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی تھیں. جو 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ ہوا اس کے بعد ایک فطری بات ہے کہ بہنوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا، دخل اندازی شروع کر دی. لیکن عمران خان صاحب چونکہ اس چیز کے مخالف تھے کہ میری فیملی میں کوئی بندہ پولیٹکس نہیں کرے گا، یہی وجہ ہے کہ بہنوں کو زیادہ سیاست میں دخل اندازی کا موقع نہیں ملا. تاہم 2013 کے الیکشن کے بعد جب ضمنی الیکشن کی باری آئی تو میاں والی میں علیمہ خان صاحبہ نے کمپین کی عمران خان کے لیے. اس کے باوجود 2014 کا دھرنا ہوا، بہنیں وہاں موجود تھیں لیکن عملی طور پر سیاست سے دور تھیں، چونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری فیملی سے کوئی پولیٹکس میں آئے. 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں جگہ فیملی کو کوئی سپیس نہیں ملتی. البتہ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہوتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد علیمہ خان صاحب میدان میں آتی ہیں. اٹک جیل اور بعد ازاں اڈیالہ جیلز جب ان کو منتقل کیا جاتا ہے تو وہ ایکٹیو شروع ہو جاتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہیں کہ میرا رول کوئی سیاسی نہیں ہے، لیکن گئے وہ سیاسی رول ادا کرتی رہی ہیں. اور اب سوشل میڈیا اور پارٹی ورکرز کے سپورٹرز علیمہ خان کے پیچھے سب بند کر کھڑے اور پی ٹی آئی کے بیانیہ کو وہ پروان چڑھا رہی ہیں. اب یہ بات کہنا بالکل حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ عملی طور پر علیمہ خان صاحبہ سیاست میں آ چکی ہیں. آپ پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ لیں ان کی جو جتنی میڈیا کوریج ملی اور تحریک سے سوشل میڈیا ٹیم جس طریقے سے ان کے بیان کو اٹھاتی ہے اور اگر اس کو پھیلاتی ہے اور اسے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ابھی علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے گرفتار ہوئے اور تحریک سے سوشل میڈیا ٹیم نے یعنی آسمان سر پر اٹھا لیا. یعنی اتنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں حکومت کے خلاف، نظام کے خلاف کمپین کی کہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے.
हालांकि वो कहते हैं कि हसन न्याजी मेरा बेटा को 10 साल की सज़ा हुई है, तो PTI की सोशल मीडिया टीम बिल्कुल चुप थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा अमली तौर पर सियासत में आ चुकी हैं। अगरचे अलीमा खान के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि अलीमा खान साहब को आगे लाया जाए और पार्टी उसके हैंड ओवर की जाए या उसको कंट्रोल में दे दिया जाए। ये प्लान हो सकता है, ये नज़र भी आता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा ये तो वक्त बताएगा। अफसर नाज़िर साहब कहते हैं, ताहम ये बात अमली तौर पर साबित हो चुकी है इस टाइम तक कि अलीमा खान साहिबा पार्टी की लीडर बन चुकी हैं और वो जानशीन बन चुकी हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ये है नुक्ता नज़र अफसर नाज़िर साहब का। ये बात दुरुस्त है कि अलीमा खान साहब अगर लीडर बनती हैं, जानशीन बनती हैं, तो पार्टी के अंदर इंतशार और बदएतमादी बढ़ेगी। ताहम इस टाइम इमरान खान में जेल में रहते हुए डिफेक्टो लीडर के तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन, PTI के सपोर्टर्स अलीमा खान साहब के पीछे खड़े हैं। अब यहाँ मैं एक बात ऐड कर लेता हूँ कि इस टाइम तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप जो मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर या सूबा असम्बली के अंदर मौजूद है, पंजाब की हो, KPK की हो, उनके बारे में तहरीक इंसाफ के कारकुन का ये तासुर पाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की B टीम बने हुए और अलीमा खान साहिबा ही मैदान में हैं। और चूँकि अलीमा खान साहब ने तरीके से इनडायरेक्टली ये बाकायदा कहा कि अली अमीन गंडापुर हो या बैरिस्टर गौर हो, ये सब मिले हुए हैं। ये एक ऐसा बयानिया है जो तहरीक इंसाफ को सूट करता है और ये वजह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और सोशल मीडिया टीम सब इस टाइम अलीमा खान साहब के पीछे। मेरी ज़ाती राय में मुराद सईद की बात आपने सुन ली, शामिल गोशी कौन शामिल हुए थे, उनका मुस्तकबिल नहीं है तहरीक इंसाफ में जानशीनी के हवाले में। आमली तौर पर अलीमा खान साहिबा ऐसे इसके ख़िलाफ़ फिल कर लिया है, जो कि लीडरशिप के ख़िलाफ़ पाया जाता था। ना अमीन गंडापुर साहब फिल कर सके, ना बैरिस्टर गौर फिल कर सके, ना और कोई लीडर पंजाब का फिल कर सका, किसी की हिम्मत ही नहीं कि बाहर खड़े हो। तो अलीमा खान साहिबा ने ये सीट फिल कर दी है, लिहाजा अब ये ताज उनके साथ सजेगा। ये बात दुरुस्त है कि जो भी लीडर बने, अलीमा खान साहब लीडर बनती हैं, जानशीनी उनको मिलती है, तो ये निज़ाम के मुताबिक ही होगा। निज़ाम के अलमबरदार कभी भी आसानी के साथ किसी को कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अलीमा खान साहिबा के साथ इस्टेब्लिशमेंट की जो रास्ते मामले बने हुए हैं। बाकी ज़ाहिर बात है कारकुनों को, आवाम को, सपोर्टर्स को PTI के बयानिया के ज़रिए अपने साथ जुड़े रखना है, तो ज़ाहिर बात है वो बयानबाजी आप समझ सकते हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा की अगर जानशीन ऐलान होता है और लगता ही है कि वही उन्हीं का ऐलान होना है और कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मुराद सईद को इस्टेब्लिशमेंट कभी काबिल कबूल नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट को मुराद सईद साहब, एक बात। और शामिल गोशी के बारे में खुद इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं कि उनको हमने आगे नहीं लाना, लिहाजा जितने भी शामिल गोशी जेलें काट लें, उनका फ्यूचर जानशीनी नहीं है। जिस इरादे के साथ वो तहरीक इंसाफ में आए थे, तो जेल काटते रहें, इमरान खान साहब नारे लगाते रहें, लेकिन लीडर है तहरीक इंसाफ की अलीमा खान साहिबा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब इंडिया में तो ख़वातीन सियासत करेंगी और हमारे लोग ख़वातीन के पीछे खड़े होंगे। और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो को आगे लेकर आई, मुस्लिम नूर मरीम नवाज़ को आगे लेकर आई है और तहरीक इंसाफ अलीमा खान साहब को आगे लेकर आएंगे। ये निज़ाम का तकाज़ा भी है, हालात का तकाज़ा भी है। तो इसी से लोग जो है ना पीछे भी लगे रहेंगे और इससे निज़ाम भी महफूज होगा। और इमरान खान साहब के जो फ़िलहाल इस टाइम तक जो हालत है वो जेल में ही है और जेल में आने के इम्कानात अभी तक बहुत कम है। शुक्रिया।